یہ ایک تاریک رات تھی، ہر طرف سناٹا تھا، جیسے وقت تھم گیا ہو، مگر اچانک اس خاموشی کو توڑنے والی چیخ نے لوگوں کو جگا دیا۔ ایک جوان لڑکی جس کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں تھے، چیختی چلاتی باہر نکلی، بچاؤ بچاؤ، لیکن اس کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ اس کے سامنے ایک ہیبت ناک جن نمودار ہوا، جس کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی، اور پلک چھپکتے ہی اس نے لڑکی کو اٹھا کر لے گیا۔ وہ لڑکی بے بس، لاچار، لیکن اس کے دل میں ایک ہی امید تھی، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے پیارے ناظرین، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے ہی ہر دل میں امید کی کرن جاگ اٹھتی ہے۔ وہ ہستی جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، جس نے اپنی ساری زندگی لوگوں کی مدد اور اللہ کی رضا کے اصول میں گزاری۔ ان کا نام لیتے ہی دل کو سکون ملتا ہے، اور ان کی کرامات کا ذکر ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ جن نے اس بیچاری لڑکی کو اٹھا کر لے گیا ہے، تو وہ سیدھے غوث پاک کے دربار کی طرف دوڑے۔ ہر طرف غوث اعظم کی پکار تھی۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے جب اس مظلوم لڑکی کی فریاد سنی تو فوراً اللہ کا نام لے کر روانہ ہو گئے۔ ان کے چہرے پر عزم اور دل میں اللہ کی محبت تھی۔ ادھر جن اپنے ناپاک ارادوں میں مصروف تھا کہ اچانک غوث پاک نے اسے للکارا، اے جن، اگر تو طاقتور ہے تو تو آ میرے سامنے، دیکھ کیسے اللہ کے ولی تیرے جیسے ناپاک جنات کو قابو میں کرتے ہیں۔ جن نے دہاڑتے ہوئے کہا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اے ولی اللہ، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ غوث اعظم کے مقابلے میں ہے، جن کے دل میں اللہ کی طاقت ہے۔ یہ مقابلہ روحانی تھا، جسمانی نہیں۔ غوث پاک کی دعا اور اللہ کی مدد نے جن کو شکست دینے پر مجبور کر دیا۔ غوث پاک نے کہا، اللہ کے حکم سے میں تمہیں قابو کرتا ہوں، اور جن جو پہلے بہت طاقتور تھا اب لاچار اور بے بس تھا۔ لڑکی کے والدین کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ ماں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ میری بیٹی کو بچا لے، میں تو بے بس ہوں، لیکن تیری رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ والد کی آنکھوں میں آنسوں کا دریا تھا۔ غوث پاک میری بیٹی کو واپس لا دو، اللہ کی مدد سے۔ یہ دعائیں غوث پاک تک پہنچ چکی تھیں، اور غوث پاک نے اللہ کی رضا سے اس بے گناہ لڑکی کو بچانے کا وعدہ کیا تھا، اور اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ کے ولی ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ غوث پاک نے جن کو شکست دے دی اور لڑکی کو بحفاظت واپس لائے۔ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ والدین نے غوث پاک کے قدموں میں گرتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ غوث پاک نے مسکراتے ہوئے کہا، یا اللہ، یہ تیری طاقت ہے جو ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رہتی ہے۔ اگر تم اللہ کے قریب ہو تو تمہیں کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہمیں بھی ہر مصیبت سے بچائے، آمین۔ اور جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے دل کی تمام خواہشات پوری کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام مصیبتوں کو ٹال دے، اور ہر مصیبت سے اللہ حفاظت کرے، آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، اور آپ کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر میرے دوستو آپ کو یہ کہانی، یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں فالو کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے ولیوں کی محبت اور رہنمائی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔
بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک آدمی کے چہرے پر برس کے داغ تھے، دوسرے کے سر پر بال نہیں تھے اور تیسرا آنکھوں سے اندھا تھا۔ ان تینوں کے ساتھ عجیب معاملہ پیش آیا۔ ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا جس کے چہرے پر برس کے داغ تھے، شکل بھی اچھی نہیں تھی، لوگ اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ محفل میں بیٹھ کر وہ اپنے آپ کو مجرم کی طرح محسوس کرتا تھا، اس لیے بڑا پریشان پھرتا تھا، اس کا کاروبار بھی نہیں چلتا تھا۔ اس کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اس آدمی نے کہا کہ بتاؤ کہ تمہاری کوئی پریشانی ہے؟ یہ کہنے لگا ہاں بڑی پریشانی ہے۔ پوچھا کون سی پریشانی ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ میرے برس کے داغ ٹھیک کر دے، میرا چہرہ اس قابل ہو کہ میں لوگوں میں عزت کے ساتھ بیٹھ سکوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں میرا کاروبار ٹھیک کر دے تاکہ میں عزت کی روزی کھا سکوں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ چنانچہ اس آدمی نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے برس کی بیماری کو دور کر دیا اور اسے ایک اونٹنی عطا کر دی۔ اونٹنی کی نسل اتنی بڑھی کہ ہزاروں اونٹوں اور اونٹنیوں کا مالک بن گیا، اس کا شمار امیر آدمیوں میں ہونے لگا۔ پھر وہ آدمی دوسرے کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہتے تھے اور اسے گنجا کہتے تھے، کاروبار بھی اچھا نہیں تھا، لہذا پریشان بھی رہتا تھا۔ اس آدمی نے پوچھا سناؤ بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا بس ایک تو سر پر بال نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں اور دوسرا کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اس آدمی نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ تمہارے سر پر خوبصورت بال اگا دے کہ تم دیکھنے میں خوبصورت نظر آؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا کاروبار عطا کرے۔ چنانچہ اس کے سر پر خوبصورت بال اگ گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک گائے عطا کی۔ گائے کی نسل اتنی بڑھی کہ ہزاروں گایوں کا وہ مالک بن گیا اور وقت کے بڑے امیر آدمیوں میں اس کا شمار ہونے لگ گیا۔ پھر وہ آدمی تیسرے کے پاس گیا اور پوچھا کہ سناؤ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں تو آنکھوں سے اندھا ہوں، میں تو ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہوں، میں تو لوگوں سے بھیک مانگتا پھرتا ہوں، میری بھی کیا زندگی ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرما دے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بینائی بھی عطا فرما دی اور اس کو ایک بکری عطا کی۔ اس بکری کا ریوڑ اتنا بڑھا کہ وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا، اس کا شمار بھی امیر کبیر آدمیوں میں ہونے لگا۔ کئی سال ان نعمتوں میں گزر گئے، لوگوں میں بڑے چرچے، بڑی عزتیں کہ فلاں تو چودھری صاحب ہیں، فلاں تو نواب صاحب ہیں، فلاں تو رانا صاحب ہیں۔ ان کا رہن سہن امیرانہ بن گیا، بڑے نوکر چاکر ہو گئے، دنیا کے مکان اور محل بنا لیے تھے، بڑی عزتوں کی زندگی گزارنے لگے اور وقت کے ساتھ ساتھ غفلت کا شکار ہو گئے۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو وہی فرشتہ پہلے کے پاس آیا اور کہنے لگا میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ ایک وقت تھا جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ عطا کر دیا، آپ مجھے اسی اللہ کے نام پر کچھ دے دیں۔ یہ سن کر اس آدمی کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا تم نے یہ کیوں کہا کہ ایک وقت تھا جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ میرا دادا امیر، میرا باپ امیر اور میں خود امیر، میں نے بچپن میں فلاں جگہ زندگی گزار دی، میں تو سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا تھا، میں نے تو بچپن سے دولت دیکھی ہے، ارے میں تو خاندانی امیر ہوں، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ تم نے لوگوں کے سامنے یہ بات کر کے میری بے عزتی کر دی۔ اس نے کہا اچھا پھر جیسے تم پہلے تھے اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی چلا گیا۔ مشیت خداوندی سے اس کو پھر برس کا مرض ہو گیا، ایسی بیماری پھیلی کہ ساری کی ساری اونٹنیاں مر گئیں، جائیداد بھی ختم ہو گئی،
اور یہ اسی پہلی والی حالت میں دوبارہ آ گیا۔ پھر وہ آدمی دوسرے کے پاس گیا، اس کو کہنے لگا کہ میں بڑا ہی غریب ہوں، محتاج ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اسی اللہ کے نام پر جس نے آپ کو سب کچھ دیا، حالانکہ آپ کے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، تم نے کیسی بات کی؟ ارے میں بڑا عقل مند آدمی ہوں، دنیا مجھے بڑا بزنس مین کہتی ہے، دنیا میرے فیصلے تسلیم کرتی ہے، میں نے فلاں کاروبار کیا، ایسا سودا کیا کہ مجھے اتنی بچت ہوئی، فلاں سودا کیا، اتنی بچت ہوئی۔ میاں محنت سے کمایا ہے، بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا، تم ویسے ہی چل کر آ گئے ہو، بھوکے ننگے بن کر، تمہیں کیسے مل سکتا ہے؟ ہم نے یہ محنت کی کمائی کی ہے، کوئی آسمان سے ویسے نہیں گر گیا، ہم نے دن رات اس کے پیچھے محنت کی، تب ہمیں یہ ملا ہے۔ جب اس نے اس قسم کی باتیں کیں تو یہ آدمی کہنے لگا، اچھا جیسے تم پہلے تھے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ جب اس نے بد دعا کر دی تو اس کی گائیں سب کی سب مر گئیں، جائیدادیں نقصان کا شکار ہو کر ہاتھوں سے نکل گئیں، اس کے سر کے بال بھی گر گئے، جس حالت میں پہلے تھا اسی حالت میں وہ دوبارہ ہو گیا۔ پھر وہ تیسرے آدمی کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ میاں میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، مجھے کچھ دے دو، اسی اللہ کے نام پر جس نے آپ کو سب کچھ دیا، حالانکہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی، اس آدمی پر عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور وہ کہنے لگا، بھائی تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، میں تو اندھا تھا، میں تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتا تھا، میں تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا تھا، میری دنیا ویران تھی، میں بھیک مانگتا تھا، لوگوں کے سامنے کشکول پکڑ کے جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے دعا کر دی، میرے رب نے مجھے آنکھوں کی بینائی بھی عطا کر دی اور ایک بکری ایسی دی جو اتنی برکت والی تھی۔ آج دیکھو دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنا ریوڑ نظر آتا ہے، یہ سب میرے مولا کا کرم ہے، یہ سب میرے مولا کی دین ہے، میرے پاس اپنا کچھ نہیں تھا، یہ کسی کی دعا لگ گئی۔ میرے دوست، تم اس اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آئے ہو، میرا ریوڑ تمہارے سامنے ہے، تم جتنا چاہو لے سکتے ہو، میں اپنی اوقات کو کیوں بھولوں، میں تو وہی اندھا ہوں، میرے مولا نے مجھے پر رحم کیا ہے۔ یہ پہاڑ کے اندر جتنی بکریاں نظر آ رہی ہیں، ان میں سے آپ جتنی لینا چاہو لے سکتے ہو۔ اس اجنبی شخص نے کہا، تمہیں مبارک ہو، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بندوں کے پاس امتحان کے لیے بھیجا تھا، 2 بندے اپنی اوقات کو بھول گئے اور ان سے پروردگار نے نعمتوں کو واپس لے لیا، مگر تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا، جا اللہ تیری عزت میں اور مال میں اضافہ فرما دے۔ چنانچہ یہ آدمی بنی اسرائیل کے بڑے باعزت مال والوں میں سے بن گیا۔